बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। आप अगर ज़रूरत को सिर्फ ज़रूरत की हद तक रखें तो फिर आप प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। आप उन चीज़ों की तरफ रुजू कर गए हैं जो चीज़ें ज़िंदगी के लिए इतनी ज़रूरी नहीं थी। अब आप में से कई आदमी ऐसे होंगे जिनके घर में दुनिया की आसानियाँ और आसाइशें हैं, और उनसे अगर पूछो कि तुमने नया कुरान पाक कब खरीदा था, कहाँ से खरीदा था और उसे कितनी बार पढ़ लिया है, तो फिर जवाब क्या होगा? वैसे आप बड़े अदब नवाज हैं। कभी अमेरिका की छपी किताबें पढ़ते होंगे और कभी इंग्लैंड की या फिर कभी इंडिया की। और ये जो तेरे अल्लाह ने किताब भेज रखी है, अगर वो पढ़ने का मौका ना मिले, तो अगर इस किताब को आपने अल्लाह का कलाम मान लिया है तो फिर पता तो करो कि अल्लाह कहता क्या है। कुछ तो कहा होगा, शायद आपके लिए इसमें कोई पैगाम हो, क्योंकि अल्लाह को तो पता है कि ये किताब आपके ज़माने में भी जानी है। तो आप उसे पढ़ो तो सही और कभी इसे मान ही लो। यकसुई क्या है? अल्लाह के साथ कम्युनिकेशन, राब्ता। जब अल्लाह के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती तो फिर इंतशार पैदा हो जाता है। आज इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है, फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया? आखिर ये तुम किधर फिराए जा रहे हो? इसकी तफसीर है, यानी अगर ये सारे काम अल्लाह के हैं जैसा कि तुम खुद मानते हो, तब तो तुम्हारा हकीकी परवरदिगार, मालिक, आका और तुम्हारी बंदगी व इबादत का हकदार अल्लाह ही हुआ, दूसरे जिनका इन कामों में कोई हिस्सा नहीं। आखिर रबूबियत में कहाँ से शरीक हो गए? ख्याल रहे कि खिताब आम लोगों से है और उनसे सवाल ये नहीं किया जा रहा कि तुम किधर फिरे जाते हो, बल्कि ये है कि तुम किधर फिराए जा रहे हो। इससे साफ जाहिर है कि कोई ऐसा गुमराह कुन शख्स या ग्रोह मौजूद है जो लोगों को सही रुख से हटाकर गलत रुख पर फेर रहा है। इसी बिना पर लोगों से अपील ये की जा रही है कि तुम अंधे बनकर गलत रहनुमाई करने वालों के पीछे क्यों चले जा रहे हो? अपनी गिरह की अकल से काम लेकर सोचते क्यों नहीं कि जब हकीकत ये है तो आखिर ये तुमको किधर चलाया जा रहा है? ये तर्ज सवाल जगह जगह ऐसे मौके पर कुरान में इख्तियार किया गया है, और हर जगह गुमराह करने वालों का नाम लेने के बजाय उनको सिगाए मजहूल के पर्दे में छुपा दिया गया है, ताकि उनके मुतकदीन ठंडे दिल से अपने मामले पर गौर कर सकें और किसी को ये कहकर इन्हें इश्तियाल दिलाने और इनका दिमागी तवाज़ुन बिगाड़ देने का मौका ना मिले कि देखो ये तुम्हारे बुजुर्गों और पेशवाओं पर चोटें की जा रही हैं। इसमें हिकमत तबलीग का एक अहम नुक्ता पोशीदा है जिससे गाफिल न रहना चाहिए। आयत नंबर 33, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो इस तरह नाफरमानी इख्तियार करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सादिक आ गई कि वो मानकर न देंगे। इसकी तफसीर है, यानी ऐसी खुली खुली और आम फहम दलीलों से बात समझाई जाती है, लेकिन जिन्होंने ना मानने का फैसला कर लिया हो वो अपनी जिद की बिना पर किसी तरह मानकर नहीं देते। आयत नंबर 34, इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो तख्लीक की इब्तदा भी करता हो और फिर इसका इयादा भी करे? कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो तख्लीक की इब्तदा करता है और इसका इयादा भी। फिर तुम ये किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो? इसकी तफसीर है, तख्लीक की इब्तदा के मुतालिक तो मुशरिकीन मानते ही थे कि ये सिर्फ अल्लाह का काम है, इनके शरीकों में से किसी का इस काम में कोई हिस्सा नहीं। रहा तख्लीक का यादात, तो जाहिर है जो इब्तदान पैदा करने वाला है वही इस अमले पैदाइश का इयादा भी कर सकता है, मगर जो इब्तदान ही पैदा करने पर कादिर ना हो वो किस तरह इयादा पैदाइश पर कादिर हो सकता है? ये बात अगरचा सरीहन एक माकूल बात है, और खुद मुशरकीन के दिल भी अंदर से इसकी गवाही देते थे कि बात बिल्कुल ठिकाने की है, लेकिन इन्हें इसका इकरार करने में इस बिना पर तामुल था कि इसे मान लेने के बाद इनकार आखिरत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ऊपर के सवालात पर तो
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خود کہیں گے کہ یہ کام اللہ کے ہیں، مگر یہاں اس کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ تم ڈنکے کی چوٹ کہو کہ یہ ابتدائے خلق اور اعادہ خلق کا کام بھی اللہ ہی کا ہے، یعنی جب تمہاری ابتدا کا سرا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انتہا کا سرا بھی اسی کے ہاتھ میں، تو خود اپنے خیر خواہ بن کر ذرا سوچو کہ آخر تمہیں یہ کیا باور کرایا جا رہا ہے کہ ان دونوں سروں کے بیچ میں اللہ کے سوا کسی اور کو تمہاری بندگیوں اور نیاز مندیوں کا حق پہنچ گیا ہے۔ آیت نمبر 35، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس دنیا کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ اس کی تفسیر ہے، یہ ایک نہایت اہم سوال ہے کہ جس کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ دنیا میں انسان کی ضرورتوں کا دائرہ صرف اسی حد تک محدود نہیں ہے کہ اس کو کھانے پینے، پہننے اور زندگی بسر کرنے کا سامان بہم پہنچے اور آفات، مصائب اور نقصانات سے وہ محفوظ رہے، بلکہ اس کی ایک ضرورت اور در حقیقت سب سے بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ اسے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو اور وہ جانے کہ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی قوتوں اور قابلیتوں کے ساتھ، اس سر و سامان کے ساتھ جو روئے زمین پر اس کے تصرف میں ہے، ان بے شمار انسانوں کے ساتھ جن سے مختلف حیثیتوں میں اس کو سابقہ پیش آتا ہے، اور مجموعی طور پر اس نظام کائنات کے ساتھ جس کے ماتحت رہ کر ہی بہرحال اس کو کام کرنا ہے، وہ کیا اور کس طرح معاملہ کرے جس سے اس کی زندگی بحیثیت مجموعی کامیاب ہو اور اس کی کوششیں اور محنتیں غلط راہوں میں صرف ہو کر تباہی و بربادی پر منتج نہ ہوں۔ اسی صحیح طریقے کا نام حق ہے، اور جو رہنمائی اس طریقے کی طرف انسان کو لے جائے وہی ہدایت حق ہے۔ اب قرآن تمام مشرکین سے اور ان سب لوگوں سے جو پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یہ پوچھتا ہے کہ تم خدا کے سوا جن جن کی بندگی کرتے ہو ان میں کوئی ہے جو تمہارے لیے ہدایت حق حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہو یا بن سکتا ہو؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان خدا کے سوا جن کی بندگی کرتا ہے وہ دو بڑی اقسام پر منقسم ہیں۔ ایک وہ دیویاں، دیوتا اور زندہ یا مردہ انسان جن کی پرستش کی جاتی ہے، سو ان کی طرف تو انسان کا رجوع صرف اس غرض کے لیے ہوتا ہے کہ فوق الفطری طریقے سے وہ اس کی حاجتیں پوری کریں اور اس کو آفات سے بچائیں۔ رہی ہدایت حق تو وہ نہ کبھی ان کی طرف سے آئی، نہ کبھی کسی مشرک نے اس کے لیے ان کی طرف رجوع کیا، اور نہ کوئی مشرک یہ کہتا ہے کہ اس کے یہ معبود اسے اخلاق، معاشرت، تمدن، معاشیت، سیاست، قانون، عدالت وغیرہ وغیرہ کے اصول سکھاتے ہیں۔ دوسرے وہ انسان جن کے بنائے ہوئے اصولوں اور قوانین کی پیروی و اطاعت کی جاتی ہے، سو وہ رہنما تو ضرور ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا فی الواقعہ وہ رہنمائے حق بھی ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں سے کسی کا علم بھی ان تمام حقائق پر حاوی ہے جن کو جاننا انسانی زندگی کے صحیح اصول وضع کرنے کے لیے ضروری ہے؟ کیا ان میں سے کسی کی نظر بھی پورے دائرے پر پھیلتی ہے جس میں انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل پھیلے ہوئے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی بھی ان کمزوریوں سے، ان تعصبات سے، ان شخصی یا گروہی دلچسپیوں سے، ان اغراض و خواہشات سے، ان رجحانات و میلانات سے بالاتر ہے جو انسانی معاشرے کے لیے منصفانہ قوانین بنانے میں مانع ہوتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی صحیح الدماغ آدمی ان سوالات کا جواب اس بات میں نہیں دے سکتا، تو آخر یہ لوگ ہدایت حق کا سرچشمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی بنا پر قرآن یہ سوال کرتا ہے
کہ لوگوں تمہارے ان مذہبی معبودوں اور تمدنی خداؤں میں کوئی ایسا بھی ہے جو راہ راست کی طرف تمہاری رہنمائی کرنے والا ہو؟ اوپر کے سوالات کے ساتھ مل کر یہ آخری سوال دین و مذہب کے پورے مسئلے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ انسان کی ساری ضرورتیں دو ہی نوعیت کی ہیں۔ ایک نوعیت کی ضروریات یہ ہیں کہ کوئی اس کا پروردگار ہو، کوئی ملجا و ماوا ہو، کوئی دعاؤں کا سننے والا اور حاجتوں کا پورا کرنے والا ہو، جس کا مستقل سہارا اس عالم اسباب کے بے ثبات سہاروں کے درمیان رہتے ہوئے وہ تھام سکے۔ اوپر کے سوالات نے فیصلہ کر دیا کہ اس ضرورت کو پورا کرنے والا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دوسری نوعیت کی ضروریات یہ ہیں کہ کوئی ایسا رہنما ہو جو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے صحیح اصول بتائے اور جس کے دیے ہوئے قوانین حیات کی پیروی پورے اعتماد و اطمینان کے ساتھ کی جا سکے۔ اس آخری سوال نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا کہ وہ بھی صرف خدا ہی ہے۔ اس کے بعد ضد اور ہٹ درمی کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی جس کی بنا پر انسان مشرکانہ مذہب اور لا دینی یعنی سیکولر اصول تمدن و اخلاق و سیاست سے چمٹا رہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔